بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، اللہ کے ہاں بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس کے فضائل میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس رات میں قرآن کریم نازل کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الدخان کی آیت 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، تو وہ بابرکت لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی اگر 1000 مہینوں کو ہم وہ سالوں میں ڈیوائیڈ کریں تو 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، سید ترغیب میں جلد 1 صفحہ 418 پر موجود ہے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی فضیلت سے اور اس کی برکت سے محروم کر دیا گیا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم کر دیا گیا، ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس کی خیر سے کوئی محروم شخص ہی جس کے نصیب میں محرومی لکھی ہوئی ہے وہی محروم رہ سکتا ہے، وگرنہ ہر مسلمان اس کو تلاش کرے گا۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس رات میں بہت زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے، اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں بہت سارے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین سلامتی نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور سورۃ القدر کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ پانچویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کی ہے جس کو سورۃ القدر کہا گیا۔ اس کے بعد یہ قدر جو لفظ ہے، قدر، اس میں دال ساکن ہے، تو یہ جو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ شرف اور تعظیم کے معنی میں آتا ہے کہ عظمت والی رات ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے تقدیر، اندازہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث میں فرمایا جب چاند تمہیں نظر نہ آئے تو فقدروا لہ، اس کا پھر اندازہ لگاؤ، اس کو شمار کرو۔ تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے تضییق، تنگی، کیونکہ اس رات میں بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے معنی کے ساتھ مطابقت ہے۔ چوتھا یعنی تیسری بات اس کے بارے میں یہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تو اس کی رات کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 40 سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں کہ کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ رات ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں یہ رات ہوتی ہے۔ خلاصہ ان تمام اقوال کا، احادیث کا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 2017 نمبر روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو آخری عشرے اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور صحیح بخاری میں 2015 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی رات کو سوئے ہوئے کہ وہ فی السبع الاواخر، آخری 7 طاق راتوں میں، یعنی 23 سے لے کے 29 تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رؤیاکم، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے
فی السبع الاواخر کے یہ جو آخری 7 راتیں ہیں ان میں یہ رات ہو سکتی ہے۔ فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو جس کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری یعنی 7 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ اور سیدنا سنن ابو داود میں 1386 نمبر روایت ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ 27، لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہوتی ہے۔ تو کچھ احادیث میں ہے کہ آخری عشرے کی جو ہے وہ طاق راتوں میں تلاش کرو، کچھ میں ہے آخری 7 میں تلاش کرو، کچھ میں ہے 25ویں ہوتی ہے، کچھ میں ہے 23ویں ہوتی ہے، کچھ میں ہے 27ویں ہوتی ہے، کچھ میں ہے 29ویں ہوتی ہے۔ تو بہت سارے اقوال موجود ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 طاق راتیں ہم نے جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہے، یعنی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر رات کی عبادت کریں، یعنی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص علامتیں تلاش کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی پہلی علامت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، یعنی سورج جو اگلے دن طلوع ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر کی رات گزرے، لیکن یہ تو اگلے دن پتہ چلے گا، اس رات کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن کم از کم ہم نے عبادت کی ہوگی تو ہمیں یہ یقین ہو سکے گا یا تسلی ہو سکے گی کہ گزشتہ رات لیلۃ القدر تھی۔ تو جب سورج اگلے دن طلوع ہوگا نا تو وہ سورج اس کی شعاعیں کم ہوگی، اس کی روشنی مدھم ہوگی، بہت زیادہ تیز نہیں ہوگی۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں 3688 نمبر روایت ہے، وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، یہ رات روشن ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ روشن نہیں ہوتی، چمکدار تو ہوتی ہے، لَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی، درمیانی رات ہوتی ہے۔ اس میں چاند اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے، اور لا یخرج شیطانها حتی یخرج فجرها، اس رات میں جو شیطان ہوتے ہیں، بڑا شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن چھوٹے شیطان بھی اس رات میں وہ نہیں نکل پاتے۔ تو یہ علامتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے لیلۃ القدر میں اعمال کون سے کرنے، تو ہمیں اس رات کی عبادت کرنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کی عبادت میں سب سے پہلے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو ہے یا آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا یا 2 عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلی عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جس میں بندہ اس کا یعنی بندہ اور رب ہوتا ہے، خیمہ لگایا جاتا ہے، اس میں بندہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں 2027 نمبر روایت ہے، من کان اعتکف معی، آپ سے فرمایا صحابہ کرام کو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے فلیعتکف العشر الاواخر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ایک سال پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف کیا، پہلا عشرہ کیا نہیں ملی، دوسرا عشرہ کیا نہیں ملی، تیسرا عشرہ کیا پھر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ ابھی اعتکاف کیا ہے وہ دوسرا آخری عشرہ جو ہے اس میں بھی اعتکاف کرے، وقد اریت ھذہ اللیلہ ثم انسیتھا، مجھے آخری عشرے میں یہ رات دکھائی گئی لیکن مجھے بھلا دیا گیا، وقد رأیتنی اسجد فی ماء و طین، تو آپ سے فرمایا کہ میں نے اس رات سجدہ کیا تھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مٹی اور پانی یعنی کیچڑ سا تھا، یعنی اس رات بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ پوری رات عبادت کرنی۔ دوسری اس میں جو عبادت ہوتی ہے وہ دعا ہے، کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سے کثرت سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم نے بخشوانا ہے نا اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو دعا کریں۔ اور ایک دعا جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہے یا کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس رات کیا کروں اور کون سے الفاظ ادا کروں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ یہ کہنا اللہم اے اللہ انک عفو،
بے شک تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، تو تحب العفو، اور درگزر کو اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف کر دے۔ اس میں ایک روایت میں کریم ان کے بھی الفاظ آتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، وہ کریم ان کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ روایت جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں 3850 نمبر روایت ہے۔ تیسری جو عبادت ہمیں لیلۃ القدر میں کرنی چاہیے وہ ہے قیام، نوافل پڑھیں کثرت سے اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 2014 نمبر روایت ہے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں قیام کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر اور بہت سے نیک اعمال کریں۔ یہ قرآن کریم میں جو آیت آتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر سورۃ القدر میں، تو اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں، جس طرح کی تفسیر قرطبی وغیرہ میں جلد نمبر 20 صفحہ 131 پر، اور بہت سی تفاسیر میں یہ عبارت موجود ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ای العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اس میں عمل کرنا، تو صدقات کریں اور اس طرح کے نیک اعمال جتنے بھی کریں، ایک صدقہ کریں گے ہمیں 1000 مہینوں کا صدقہ کرنے سے بہتر ثواب ملے گا۔ تو صدقہ کریں اس رات میں، اور بہت سی نیکیاں، جتنی بھی نیکیوں کی اقسام ہیں، ذکر و اذکار ہیں، بیٹھ کے وہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات جو ہے وہ اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں اس کو ظاہر کر دیا گیا؟ اس رات کو اس لیے چھپا کر رکھا گیا ہے کہ علماء نے اس کے مقاصد ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ ایک رات عبادت کرے اور بس آرام سے بیٹھ جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندہ میرے ساتھ جڑا رہے، ہر رات اس کی ایسی ہو کہ بس اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگنا ہے، اس کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تربیت کر کے گئے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگنا۔ تو بندے کی عبادت، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ وہ ہر رات ایسا ہونا چاہیے، جس طرح کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں کہا ہے نا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اگر پورا سال بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا نا، میں پورا سال کسی رات سوتا نہ اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتا۔ تو لیلۃ القدر یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کو چھپا کے اس لیے رکھا گیا ہے بندہ بہت ساری راتوں میں عبادت کرے۔ کسی ایک رات عبادت کر کے بس یہ نہ کہہ دے کہ بس عبادت ہو گئی، اب پورا سال اگلے سال عبادت کریں گے، نہیں، بلکہ عبادت کی مختلف اقسام ہی اس لیے رکھی گئی ہیں۔ کبھی نماز ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی ذکر و اذکار ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی حج ہے، کہ ایک سے تھکو دوسری، دوسرے سے تھکو تیسری، ایک نہیں کرنے کا دل چاہ رہا دوسری کر لو، کچھ فرض کر دی گئی، کچھ مستحب قرار دے دی گئی۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، ہمارا ہر لمحہ ہی اللہ کے ساتھ تعلق سے دوری والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔